پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں آج نہ صرف پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادیوں کی حکومت کی اکثریت عددی اکثریت ثابت ہوئی ہے، وزیر اعظم عمران خان کے لیے بھی اطمینان کا موقع ہے کہ پارلیمنٹ میں ان کی اکثریت برقرار ہے، گو کہ یہ ایک درجن کے قریب ووٹس کی ہے، مگر بہرحال جمہوریت ہے اور جمہوریت میں اکثریت کی اہمیت ہے۔ مگر اس سے زیادہ اہمیت کی بات یہ ہے کہ آج حکومت نے اس اکثریت کے تحت اس مشترکہ اجلاس میں کلیدی قانون سازی کی، جس کی تفصیلات ہم آپ کو دیتے رہے ہیں۔ اس قانون سازی کے اثرات، اس میں جو تنازع کھڑا ہو سکتا ہے، اس سے جو مسائل جنم لے سکتے ہیں، اس پر بھی بات ہوئی ہے۔ ابھی آپ نے سنا حکومتی موقف، وزیر تعلیم شفقت محمود ہمارے ساتھ تھے۔ اب ہم حاصل کریں گے موقف پاکستان کی سب سے بڑی حزب اختلاف کی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر اور ممتاز چوٹی کے رہنما جناب خواجہ محمد آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب۔ بہرحال یہ مشترکہ اجلاس تھا اور اس کے بعد جو نمبرز ہمارے سامنے آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی پی ٹی آئی اور اس کے ایلائز کی جو حکومت ہے اس کو پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل ہے اور اس کا جو حق حکمرانی ہے جمہوریت کے لحاظ سے وہ برقرار ہے۔ جی بہت شکریہ خان صاحب، ایک عرصہ دراز کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے، بہت مہربانی۔ دیکھیں ہمارے یہاں 203 ووٹ تھے اور ہمیں اس بات کا پہلے سے پتہ تھا، ہماری گنتی تھی اور وہ 203 رہے ہمارے ووٹ جو ہیں۔ پی ایم ایل این کے 100% ووٹ تھے، 83 کے 83 ایم این ایز تھے اور 16 کے 16 ہمارے سینیٹرز جو تھے وہ موجود تھے۔ پیپلز پارٹی کے نوید قمر صاحب اور ایک دو اور ممبران جو ہیں وہ شدید بیمار ہیں تو اس لیے وہ نہیں آ سکے۔ ایک جگہ تنازع کھڑا ہوا، ہمارے حساب سے 216 ممبرز مانتے تھے حکومتی پارٹی کے اور ان کے الائز کے، لیکن انہوں نے 221 کی گنتی جو ہے نا وہ کی اور اس گنتی کے اوپر خاصا شور شرابہ ہوا۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میجورٹی ان کی تھی آج ہاؤس میں، چاہے وہ 5 ووٹ کی تھی، 10 کی یا 15 کی، جتنے بھی ووٹ کی میجورٹی تھی۔ لیکن خان صاحب امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ میجورٹی انہوں نے اٹین کس طرح کی ہے، ایم کیو ایم کو کس طرح منایا گیا ہے، پی ایم ایل کیو کو کس طرح منایا گیا ہے، اور ان کے اپنے ناراض اراکین جو ہے ان کی خاصی تعداد ہے، سائزبل ان کی تعداد ہے، ان کو کس طرح منایا گیا ہے، لوگوں کو کس طرح فون گئے ہیں، لوگوں کے ایک رپورٹ کے مطابق جو ہے ایک ان کے اپنے ایم این اے ان کے گھر میں پولیس بھی گئی ہے اور اس طرح لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے۔ یہ سلسلہ کب تک مگر ہوتا ہے نا خواجہ صاحب، اس سے پہلے سینٹ چیئرمین کا الیکشن ہوا تھا، اس میں آپ لوگوں کی یعنی کہ اپوزیشن کے اراکین نہیں آئے تھے۔ آج بھی دیکھیں نا پیپلز پارٹی کے کئی اراکین جو ہیں وہ نہیں آئے ہیں۔ نہیں ان کے 3 یا 4 آئے ہیں، جن میں نوید قمر صاحب تھے، جی نواب تالپور صاحب تھے اور تینوں کے تینوں بیمار ہیں، سکندر بندریو صاحب۔ بٹ اینی ویز نمبرز کاؤنٹ، یہ فرمائیے گا اب اس کے نتیجے میں یہ جو لاز بن گئے ہیں، یہ جو الیکٹرل امینڈمنٹ ہو گئی ہیں ریلیونٹ لاز کے اندر، اور بڑی فار ریچنگ ہے یہ، لیکن بہرحال یہ لا آف دا لینڈ ہے، اب اس کے تحت الیکشن کمیشن کو الیکشن کرانا ہے۔ آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں آئین و قانون کے لحاظ سے۔ یہ فرمائیے گا کہ اس کی بھی یہ رائے یہ ہے کہ بہرحال جو ریلیونٹ سیکشن ہے لاز کے آئین کے، وہ واضح طور پہ کہتا ہے کہ میجورٹی آف دا ممبرز پریزنٹ ان دا ہاؤس وہ کاؤنٹ کرے گا۔ لیکن بہرحال اب کیا حکمت عملی ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون الیکشن 2023 میں ان قوانین کے تحت نہیں جائے گا کیا؟ دیکھیں یہ الیکشن کا جو سلسلہ یعنی پہلے ہوتا تھا ماضی میں کہ ریگنگ کا یا جو بھی دھاندلی ہوتی تھی وہ الیکشن کے قریب جا کے اس کے طریقے جو ہے ڈیوائز کیے جاتے تھے۔ یہ 1.5 سال قبل جو ہے ایک طریقہ جو ہے نا وہ میری اپنی رائے ہے کہ یہ جو ای وی ایم کا مسئلہ ہے وہ کروایا تو پاس جو ہے وہ عمران خان سے کروایا گیا ہے، لیکن اس کے لیے نہیں کروایا گیا۔ میرا خیال ہے میں نے اپنی بات جو ہے وہ واضح طور پہ آپ کو بتا دی ہے۔ پھر تو آپ حصہ لیں گے نا، جب عمران خان نے نہیں آنا تو پھر تو آپ ہوں گے۔ نہیں ہمارا ایک اصولی موقف ہے کہ 18 ملکوں نے یہ مشین اڈاپٹ کی تھی، ان میں سے 10 نے ڈراپ کر دی ہوئی ہے انکلوڈنگ جرمنی۔ یہ لیڈر آف اپوزیشن نے آج ہاؤس میں بتایا ہے۔
دیکھیں ہمارے وہاں پہ ایک کاؤنٹنگ اسکرین اور اس کے ساتھ مشین لگی ہوئی ہے اسمبلی میں، وہ کئی سالوں سے بند پڑی ہوئی ہے. یہ اسمبلی میں یہ حال ہے، اور لاکھوں پولنگ سٹیشنز پہ مشین کا کیا حال ہوگا. پاکستان میں ٹیکنالوجی کی جتنی ترقی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے. دیکھیں دس از ود ال انٹینشن، یہ بدنیتی کا ایک ثبوت ہے. پہلا بھی الیکشن عمران خان نے جو ہے وہ دھاندلی سے جیتا، اب وہ دوسرا بھی جیتنا چاہتے ہیں. پاکستان جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا ان کی حکمرانی کا مزید. یہ اگلا 1.5 سال کے بھی متحمل نہیں ہو سکتا. عوام مہنگائی سے مر گئے ہیں، عوام کے جو ہے وہ بالکل ایک بٹی میں، دوزخ میں، ایک آگ میں جل رہے ہیں اس وقت مہنگائی کی. اور حکومت ڈینائل میں ہے کہ مہنگائی نہیں ہے، ساری دنیا میں ہے، فلاں جگہ ہے، امریکہ میں بھی ہے، انگلینڈ میں بھی ہے، فلاں جگہ بھی ہے. ایک سیکنڈ مجھے دے دیجیے، 2 منٹ. مجھے یہ سارا سلسلہ جو ہے نا یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، بصیرت ایک ریاست کے نہیں افورڈ کر سکتے. اور جن لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا کوورٹلی یا اوورٹلی، جنہوں نے بھی سپورٹ کیا وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے. He has become a liability. عمران خان and his party is a liability. ان کے ممبران کو پتا ہے، ان کے ممبران جو ہیں، بہت سے ممبران ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. بالکل میں آپ کو ایک اوتھینٹک بات بتا رہا ہوں، ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اگلے الیکشن کا کوئی ان سے بات چیت ہو جائے، کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے تو وہ لوگ جو ہے they will ultimately leave the party. جو بھی طریقہ کار اس کا قانونی ہوگا وہ اڈاپٹ کیا جائے گا. لیکن میں دوبارہ آپ کی بات پہ آتا ہوں کہ ہم نے اس کو چیلنج بھی کرنا ہے، تمام قانونی راستے جو ہیں اپنانے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پروسیجر میں چینج جو ہے نا، جو میری عقل کے مطابق، جو ناقص عقل کے مطابق جو ہے، یہ بیسیکلی یہ جو پریروگیٹو ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہے. الیکشن کمیشن اس کے اوپر ایک بڑی ڈیٹیل جو ہے اپنی آبجیکشنز جو ہے آلریڈی جو ہے کہہ چکی ہوئی ہے، ان رائٹنگ جو ہے دے چکی ہوئی ہے. تو اب اگر حکومت جو ہے وہ ایک اپنا طریقہ کار جو ہے وہ امپوز کرنا چاہتا ہے الیکٹریٹ کے اوپر جو ہے، اور ووٹ کی عزت دوبارہ جو ہے پامال کرنا چاہتے ہیں، پاکستان جو ہے وہ دھاندلی والے الیکشن جو ہے افورڈ نہیں کر سکتا. مگر ابھی ہمیں جو ہے شفقت محمود صاحب کہتے ہیں کہ آگے 2 سال ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی جو مسائل ہیں عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے یہ اگلے 2 سال میں ہم عبور کر لیں گے. اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ 17 اگست تک تو ہماری ٹرم ہے، ہم رہیں گے، اس کے بعد 3 مہینے کا وقفہ ہے، اس کے بعد الیکشن جو ہوں گے وہ مڈ نومبر میں ہوں گے. آپ لوگوں کی کیلکولیشن بھی یہ ہے کہ ابھی بھی الیکشن میں 2 سال باقی ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ الیکشن، میں اس کیلکولیشن کے ساتھ ایگری نہیں کرتا خان صاحب، قطعی طور پہ ایگری نہیں کرتا. الیکشن جو ہے وہ 5 سال کی جو مدت جب بھی ایکسپائر ہوگی وہ 5 سال کے اندر ہونے ہیں. ان کے اوپر وہ 3 مہینے جو ہے آپ ٹاپ اپ نہیں کر سکتے. دوسری یہ بات جو آپ نے کہی ہے، دیکھیں 40 مہینے کے اندر ان کے وعدے 90 دن کے تھے، پھر وعدے جو ہے وہ سال کے ہوئے، وہ وعدے پھر 2 سال کے ہوئے، پھر انہوں نے کہا 2021 جو ہے وہ ترقی کا سال ہے. وہ یہ اسٹریچ ہوتے جاتے ہیں. دیکھیں جو لوگ 3 سال میں، جو 3.5 سال میں 40 مہینوں میں پرفارم نہیں کر سکتے، وہ 1.5 سال میں کس طرح کریں گے؟ بالکل کوئی دور تک آثار نظر نہیں آ رہے. آپ کا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اس کے مانیٹری پالیسی جو ہے اس کے بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہے، پرائسز آؤٹ آف کنٹرول ہیں. وی ہیو پریکٹیکلی بیکم اے کالونی آف آئی ایم ایف ہمیں جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتی ہے. ہمارے جو بالکل ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ چھوٹی سی بات جو ہے نا وہ آئی ایم ایف کے اس کے ساتھ جو ہے مائکرو مینجمنٹ جو ہے ہماری کی جا رہی ہے، فائنینشیل مینجمنٹ کی جا رہی ہے بائی آئی ایم ایف. ان حالات میں آپ کس طرح سروائیو کریں گے؟ آپ کا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ اس میں 30% کے قریب تو ایروڈ ہو گیا ڈیویلیویشن کی وجہ سے. بجائے اس کو بڑھانے کے، بجائے ہمارے جو حالات ہیں جیو پولیٹیکل حالات ہیں اس میں کوئی اس میں ڈیفنس کی بھی ہم کیپیبلٹی بڑھائیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نے جو گیس کی پرائسز بڑھائی ہیں، تیل کی پرائسز بڑھائی ہیں، باقی چیزوں کی پرائسز بڑھائی ہیں، عوام کو ریلیف دیں بجائے اس کے کہ اس کے اوپر ٹیکس لگاتے جا رہے ہیں. اس میں عوام کو ریلیف دیں. ہم نے بھی تو دی تھی، میں نے کل بھی ٹویٹ کیا تھا، 54 روپے پہ ہم نے چینی لی تھی 2013 میں، اور 2018 میں جو ہے ہم 52 روپے کی چھوڑ کے گئے تھے. اسی طرح باقی پرائسز جو ہے لوور چھوڑ کے گئے تھے. باوجود تمام ریٹ بڑھانے کے آج بھی سرکولر ڈیٹ جو ہے نا وہ بالکل سپر سونک سپیڈ کے اوپر بڑھتا چلا جا رہا ہے.
ہم 1100 ارب چھوڑ کے گئے تھے، اب 3000 ارب کے قریب کہیں پہنچ رہا ہے، پورا تو نہیں وہاں پہنچا لیکن اس کے قریب پہنچ چکا ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب خواجہ محمد آصف ہمارے ساتھ موجود تھے۔